آپس میں اسی محبت کرو جیسے میرے رضا نے پیغام دیا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہو یار، یہ غوث اعظم کی محفل تو بہت بڑی ہے، غوث اعظم کا نام تو بہت بڑا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو لوگ رہتے تھے آپ کی خانقاہ میں۔ ایک شخص کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو لوٹے میں وضو بنوایا کرتا تھا، پانی دیا کرتا تھا، جو بھی سرکار غوث اعظم کے در پہ آتے تھے۔ بڑا نام ہے یار، غوث پاک کا بہت بڑا نام ہے۔ اور ایک شخص کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لوگوں کی چپلوں کو سیدھی کیا کرتا تھا۔ بولو تو بولو نا یار، غوث اعظم سرکار غوث اعظم کی خدمت میں 1 سال 2 سال نہیں 3 سال نہیں بیان کر رہے تھے غوث اعظم کی عظمت۔ اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ ختم قادریہ شریف توشہ شریف کا اہتمام ہوا۔ ختم قادریہ بڑی چیز ہے یار، بہت بڑی چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو ختم قادریہ کیا ہے، میرے رضا سے پوچھئے، آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی شخص سخت مصیبت میں پریشان ہو، اگر اس کا کوئی کام نہ بن رہا ہو اور وہ ارادہ کر لے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں ختم قادریہ کراؤں گا، اس کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ذمہ داری کے ساتھ اور اعلیٰ حضرت تو الحمدللہ ہے ہی ہمارے سروں کے ساتھ۔ میں اپنی بات بتاؤں، اپنی بات 2012 کا معاملہ ہے، مہوبہ میں جو میں پہلی جماعت پڑھنے کے لیے گیا، اعدادیہ پڑھ رہا تھا، اتفاق سے جو ہے وہاں پر کوئی بچے میری جماعت کے نہیں تھے، پھر دوسرے سال مجھے ممبئی جانا پڑا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی محمد حسین عرف گلفام نام ہے، میرے ساتھ ایک شروع بیشتر آتا ہے، شاید آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے، گاڑی لے کے وہ میرے ساتھ ہمیشہ آتا تھا اس وقت ممبئی میں۔ اس کی عمر تقریباً 12 سے 13 سال تھی اور ظہر کا وقت تھا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد معمول ہوتا ہے مدرسے کے بچوں کا کہ ظہر سے جو ہے بعد اگر پڑھائی نہیں ہوتی تو کوئی موسم آتا ہے 2 ٹائم پڑھائی ہوتی ہے، کوئی موسم آتا ہے کہ 1 ٹائم ہوتا ہے۔ جو 1 ٹائم کا موسم تھا تو ظہر کے بعد سونے کا موسم تھا، میں سو رہا تھا اور بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، میرے ماموں کا بھی ایک لڑکا تھا توکل حسین۔ اب آپ تو توجہ چاہیے، غوث اعظم کی نگاہت کو دیکھیے، قسم خدا کی مچل جائیں گے پیارے۔ سرکار غوث اعظم کا کرم کیا ہوا، کس طرح سے میں غوث اعظم کے فیضان سے میں مالا مال ہوں، وہ سمال کریں۔ بچے تھے آپس میں جھگڑے کرنے لگے اور دونوں بھائی جو ہے مطلب میرے ماموں کا لڑکا اور میرا بھائی آپس میں لڑنے لگے۔ ایک لڑکا راٹھ پنواری کا تھا، اس نے کہا عرفان بھائی دیکھو یہ تمہارے بھائی مستی کر رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ، نیند میں خلل پیدا ہو رہا۔ میں نے چادر کو منہ سے ہٹایا اور ہٹانے کے بعد جو ہے میں نے چلا کر کے کہا اگر مغرب بعد تمہیں جو ہے سبق یاد نہ ہوا تب میں تمہاری پٹائی کروں گا۔ اتنا کہا بس میرے بھائی کے دل میں خوف بیٹھ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی مارے ہمیں سبق نہ یاد ہوا، کیونکہ وہاں بچانے والا تو کوئی ہے نہیں، چھوٹا بھائی بڑا لاڈ پیار سے پلا اور ڈرتا بھی تھا، بہت خوف کھاتا تھا مجھ سے، آج بھی الحمدللہ بہت ڈرتا ہے، ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے۔ اتنا سنا اس نے کہ بھائی نے کہا ہے کہ اگر مغرب بعد سبق یاد نہ، قسم خدا کی گیٹ پر بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میرے رسول پر۔ غوث اعظم کی عظمت دیکھیے پیارے۔ میں نے کہا اگر سبق نہ یاد ہوا تو تم مار کھائے گا۔ اب میں پھر سو گیا، اب وہ نکلا، میرا کرتا ٹنگا ہوا تو اس سے 10 کے نوٹ نکالا۔